السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ تازہ اپڈیٹ ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت نتن یاہو کے قافلے کے قریب ڈرون سے حملہ۔ ایران نے عرب ممالک کو خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ترجمان غدار، جنگ بندی کی امید دم توڑ گئی۔ آپ سب کا شکریہ جس طریقے سے آپ اپنے نئے چینل کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ سب کو باخبر رکھا جائے اور بتایا جائے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ نتن یاہو کے شمال کے دورے کے دوران ڈرون حملہ ہوا ہے، جس سے نتن یاہو کو راستے سے واپس جانا پڑا ہے۔ ایدیوت اہرونوت نے رپورٹ کیا ہے کہ نتن یاہو نے اتوار کو شمالی اسرائیل قصبہ مٹولا کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ان کی آمد سے محض 20 منٹ قبل ایک قریبی چوکی پر ڈرون دھماکے کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اس کا قافلہ پہلے ہی راستے میں تھا جب آخری لمحات میں وہ منزل تبدیل کی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف تو یہ جنگ کہاں داخل ہو چکی آپ سب کے سامنے ہے، لیکن نتن یاہو جو ہے ان کے بیٹے کی جب شادی تھی اس شادی کو بھی پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتائی کہ شاید ایران یا حزب اللہ سے اگر حملہ ہوتا ہے تو نقصان ہوگا، لیکن یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ تھا، بڑا اہم تھا۔ اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کرنا تھا، ان کو حوصلہ دینا تھا۔ ظاہر بات ہے آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے علاقوں میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو ہمارا چاہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ تھپکی دینے کے لیے مورچوں پر جاتا ہے، لیکن اس کشیدہ صورت حال میں اس وقت جو ہے نتن یاہو کو واپس آنا پڑا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے کے حوالے سے عرب ممالک کو خبردار کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل نے آج رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے سفارتی پیغامات پہنچائے ہیں جس میں اسرائیل پر ایک پیچیدہ حملے کے منصوبے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں پہلے سے تعینات کیے گئے ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور وار ہیڈز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسرائیلی یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو اس میں جو اس بار میزائل شامل ہوں گے وہ انتہائی خطرناک قسم کے، مہلک قسم کے ہیں۔ اسرائیلی حملے میں 4 ایرانی فوجیوں کی شہادت کے بعد تہران مبینہ طور پر اپنی باقاعدہ فوجی دستوں کو شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، نہ کہ صرف پاسداران انقلاب بحرین عمان کے سفارتی ذرائع کو بھی ایرانی سفارتکاروں نے منصوبہ جو ہے بند رد عمل سے آگاہ کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس حوالے سے مغربی حکام کا لکھا ہے کہ مغربی حکام کا خیال ہے کہ ایران کی قیادت حملے کے دائرہ کار اور نوعیت پر بحث کر رہی ہے۔ آیا یہ براہ راست ایران کی طرف سے ہونا چاہیے یا اس کے پراکسیوں کے ذریعے ممکنہ تردید برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوجی جو ہے اس کو حکام نے خبردار کیا کہ کسی وقت ایرانی حملے کا مقابلہ اس سے بھی زیادہ طاقت سے کیا جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ طاقتور اس حملے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اس پیغام کا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے کے نتیجے میں کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بڑا طاقتور حملہ کیا گیا تھا، یاد رکھیے گا یہ بات، لیکن چونکہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو ناکام بنا دیا تھا، وہ 400 کلومیٹر دور سے وار کرتے رہے لیکن اندر کی طرف نہیں آئے، اور جو میزائل تھے یعنی میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو دکھا سکوں لیکن یوٹیوب کی پالیسی کے تحت میں آپ کو نہ دکھا سکا۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ جب یہ اندر میزائل جا رہے تھے تو ان کو ڈیفیوز کیا جا رہا تھا، بار بار سچویشن یہ تھی۔ تو اس ساری صورتحال میں ان کی انٹری ہونے کے باوجود آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ انٹری کچھ خاص ثابت نہ ہوئی، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر نے بھی کھل کے بات کی تھی، اسرائیل کے دیگر حامیوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ حملہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر آپ نے اتنا بڑا حملہ، آپ نے بڑے اس طرح کی باتیں کی تھی کہ بڑا حملہ ہونے والا ہے تو پھر حملہ اپنا آپ کرتے ہیں۔ تو اس سارے صورتحال میں اب اسرائیل نے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ حماس یعنی یروشلم کی یہ پوسٹ ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے قاہرہ میں فلسطینی دھڑوں کو متحد کرنے کی کوشش کے لیے ایک حصے کے طور پر اجلاس جاری ہے، لیکن یرغمالیوں کے معاہدے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایک سیکیورٹی ذرائع نے یروشلم پوسٹ کو بتایا کہ حماس سے غزہ میں جنگ کے خاتمے تک یرغمالیوں
के मुआहदे को हतमी शक्ल देने की किसी भी नई कोशिश को मुस्तरद करने की तवक्को है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि यरगमालियों का सौदा सिर्फ उस वक्त होगा जब जंग ख़त्म हो जाएगी। हमास ज़राए ने तमाम फरीक़ैन को वाज़ेह तौर पर जो है वो कर दिया है कि दूसरी जानिब यानी इन तमाम तर फरीक़ैन को वाज़ेह किया कि कैदियों की जो रिहाई, अब सबसे बड़ा मसला इस वक्त इसराइली हुक्काम के लिए ये बन रहा है कि कैदियों की जो रिहाई है उसको कैसे बरवकार लेके आए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तमाम तर जितने भी मीटिंग्स हुई, जितने भी बैठकें हुई, उस बैठक में कोई बड़ा यानी ख़ास कोई बड़ी पेशरफ्त ना हुई। इस वक्त आपको पता है कि इसराइल हुकूमत पर, नेतन्याहू पर सबसे बड़ा दबाव जो है वो अवाम का है। अवाम एहतजाज कर रही, अवाम डिमांड कर रही है, अवाम ये कह रही कि हमारे जो लोग हैं जिनको अगवा किया गया है उनको रिहा किया जाए, आप जंगबंदी कर दें। अब जंगबंदी के लिए इस वक्त नेतन्याहू राजी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में अब एक तरफ तो ये खबरें आ रही हैं, दूसरी जानिब आपको बताते चले कि टाइम ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू के दफ्तर के साथ काम करने वाले एक तर्जुमान एलिस फील्डस्टेन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यूरोपीय मीडिया जो है उसको आउटलेट्स को कौमी सलामती के मुज़मरात के साथ इंतहाई खुफिया मालूमात फराहम की हैं। रिपोर्ट्स जो हमारे पास आई हैं, रेशून लेज़ियून मजिस्ट्रेट कोर्ट के सरबरा मनाहिम मिज़राही ने फ़र्द जुर्म जो है उन पर आयद कर दी गई है। 3 दीगर मुश्तबा अफराद के नाम अदालत की तरफ से खुफिया रखे गए हैं, लेकिन उसने तस्दीक की है कि वो दिफाई एस्टैब्लिशमेंट से मुंसलिक है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अब ये जो मामला है, अब मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले जो वॉर यानी जो हमला होने वाला था ईरान पर, उस हवाले से जब मैंने आपको खबर दी थी कि खबर लीक हो गई है और ईरान पर हमले की तमाम तर तफसीलात मगरबी मीडिया में आ गई है, और मुझे मुख्तलिफ मेरे ज़रा ये कहते हैं माजी में भी कि अमेरिका ने खुद की है ये खबर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तेलों के कुओं पर हमले हों, बड़े हमले हों, इस तरह की चीज़ अमेरिका नहीं चाह रहा था। लेकिन अब एजेंट्स जो है वो अंदर ही पकड़े गए हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के, यानी इनके फौज के अंदर के लोग पकड़े गए हैं, दीगर लोग। अब इनके हवाले से जो है तहकीकात चल रही है। एक तो ये सूरत हाल है। दोस्तों, इस वक्त एक और ख़बर आई है, ईरान में फ़ौजी तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। हादसे में पासदार इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल और पायलट जो हैं वो जान बहक हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने कोट किया है, ईरानी मीडिया से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। ईरान में फ़ौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में पासदार इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल और पायलट जो हैं वो जिंदा नहीं बचे हैं। अब तक के लिए इतनी है। बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।